اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 7ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج الحمدللہ تیسرا رکوع شروع ہوئے دوسرا دن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 25 اور 26، چونکہ یہ دونوں طویل تھیں اس لیے 2 آیات مبارکہ کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان افروز چینل کے اس مقدس دینی معلوماتی قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سب سے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ میں جو علامات آئی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو کی علامت یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ لا یہ آیت کے آخر میں آئے تو ٹھہر سکتے ہیں، اگر عبارت یا آیت کے درمیان آئے تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جیم کی علامت اگر ہو تو ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ اگر میم کی علامت ہو، یہ وقف لازم کی ہے، تو اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ بشر خوشخبری سنا دیں، کنوے گلیڈ ٹائڈنگس، تجری بہتی ہیں، فلو، تحتہا ان کے نیچے، بینیت دیم انہار دریا، عربی میں نہر دریا کو کہا جاتا ہے، ریورز، کلما رزقو جب ان کو دیا جائے گا، when they will be given، ثمرہ پھل، فروٹ، اوتو دیا گیا یا دیا جاتا ہے، they are given، ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں، پیور میٹس اور کمپینینز، خالدون ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشہ رہنے والے، abide forever، لا یستحیی جھجک محسوس نہیں فرماتا، doesn't feel hesitation، این یضرب مثلا کہ مثال بیان فرمائے، that he narrates an example، بعوضہ مچھر، ماسکیٹو، ماذا ارادہ کیا چاہا کیا چاہتا ہے، what did he will or intend، یضل گمراہی کی طرف جانے دیتا ہے، let's go astray، فاسقین بدکار یا نافرمان، wicked۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ کہ ان کے لیے باغات ہیں،
تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دریا بہ رہے ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان باغات میں سے کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو پہلے ہمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جبکہ حقیقت میں ان کو اس سے ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ جھجک یا آر محسوس نہیں فرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ تو جانتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق بات ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس مثال کے ذریعے۔ یضل بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ ہونے دیتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اور کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیتا سوائے فاسقین کے، یعنی سوائے بدکار اور نافرمان لوگوں کے۔ اب ان آیات مقدسہ کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، and convey glad tidings to those who believe and keep doing righteous deeds, أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، that for them there are gardens beneath which rivers flow، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، whenever they will be given fruit of these gardens to eat، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، they will say, this is what was given to us before, and actually they were given fruit resembling that before۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، and for them there will be pure mates in paradise, and they will abide therein forever۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، surely Allah Almighty does not feel any hesitation to narrate an example of a meager thing like mosquito, or even inferior to it۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، so those who believe understand that this is the truth from their Lord۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، and those who disbelieve say that what Allah wills by such an example۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، Allah Almighty lets many to go astray with this, and lets many to find the true path with this, and does not let any to go astray except the wicked or transgressors۔ آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ ان مقدس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے لیے آخرت کے ابدی انعامات کا ذکر فرمایا ہے، جن کا ایمان غیر متزلزل ہے اور پختہ ہے، جو راہ راست پر ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لا ریب کلام کو بھی سچا اور حق مانتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد یہ لوگ اعمال صالحہ یعنی نیک کام بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں علم بھی ہو، نیت بھی ہو، اور صبر اور اخلاص بھی ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت کے حصول کا ذریعہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہیں، یعنی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا اور جنت نصیب ہوگی، لیکن نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال جنت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، یعنی باغات ہوں گے جن کے نیچے دودھ، شہد اور شراب طہورہ یعنی پاکیزہ شراب کے دریا بہ رہے ہوں گے، اور ہر وقت ان کو یہ نعمتیں نصیب ہوں گی۔ ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں تو دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے،
لیکن ذائقے، مٹھاس اور خوشبو میں دنیا کے پھل ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ دل میں ان کا کبھی خیال آیا ہے۔ تو اس کے علاوہ ان کو نیک اور پاکیزہ بیویاں بھی جنت میں ملیں گی، جن کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال دینے میں جھجک محسوس یا آر محسوس نہیں فرماتا، کیونکہ بعض کافر فاسق لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید میں دیکھیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور بات اچھی طرح کسی کو سمجھانے کے لیے اگر معمولی سے معمولی چیز کی بھی مثال دینی پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترک نہیں فرماتا۔ پس قرآن مجید کی ایسی مثالوں سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن اور فاسق نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں کہ کون ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور کون ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ ایمان لانے والے وہ سرخرو اور کامیاب ہو جاتے ہیں، اور فاسق اور نافرمان وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ راہ راست پر رکھے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی رضا اور جنت والے راستے پر گامزن رکھے۔ قرآن فہمی کے نیکسٹ لیسن تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔